الرحمن الرحیم۔ اذان یہ اسلام کی پہچان ہے۔ اس کو عربی میں شعائر اسلام کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے۔ ویسے تو شریعت کا ہر حکم ہی اہم ہے، لیکن ایسی چیز جو اسلام کی پہچان ہے، علامت ہے، اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ ہوتی ہے۔ تھوڑی سی توجہ سے ہم بہت بڑا اجر جمع کر سکتے ہیں، اور تھوڑی سی عدم توجہ سے ہم بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم میں سے ہر شخص 20 کلو کا آٹے کا تھیلا مفت میں ملنے کا مفہوم تو سمجھتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی، اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتا، اور جب تک نہیں سمجھے گا یہ ضلالتیں اٹھانی ہی پڑیں گی۔ اس در پر آنے کا مفہوم اور مطلب یہ نہیں ہے کہ کام چھوڑ دینا پڑے گا، نہیں، رزق آسان کر دیں گے اللہ، تھوڑی محنت سے باعزت زیادہ ملنے لگ جائے گا۔ اور جب اس در کو چھوڑ دیں گے پھر سارا دن لائنوں میں ذلیل و خوار ہو کر بسا اوقات شام کو پھر خالی ہاتھ لوٹنا پڑے گا۔ یہ فرق پڑتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ اگر تم لوگوں کو اذان پڑھنے کی فضیلت اور اس کا اجر ٹھیک معلوم ہو جائے تو ہر شخص اس کی خواہش کرنے لگے، اور خواہش مند لوگ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ہر اذان کے لیے کرا ڈالنا پڑے، اس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر مسجدوں میں مؤذن طے ہوتے ہیں، اس لیے ہر بندے کو بسا اوقات یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی، تو اس کے لیے آسان طریقہ ہے کہ انسان یہ تمنا دل میں رکھے کہ انشاءاللہ جب بھی مجھے موقع ملے گا تو میں اذان پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے مؤذن نہیں ہوتے، مسجد میں انسان وقت پہ آ جاتا ہے تو موقع مل جاتا ہے، انسان اذان پڑھ لیتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایسی جگہ پہ ہوتا ہے، بے شک تنہا ہو، کہ جہاں پر عام اذانوں کی آوازیں نہیں آتی، تو وہاں پر نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے اس کو چاہیے کہ اذان پڑھے۔ اب وہاں اس کو موقع ملا، اذان پڑھے گا، جب نہیں موقع ملا اس وقت کی اذان کا اجر اس کو مفت میں ملتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اس کا فضل ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ آپ کو بکریوں کے ساتھ اور صحراؤں کے ساتھ بڑا لگاؤ ہے۔ جو بکریاں چراتے تھے ظاہر ہے ان کو جنگلوں میں، صحراؤں میں دور جانا پڑتا ہے، تو دور آبادیوں سے نکلتے ہو اور سارا دن بکریاں چراتے ہو، تو وہاں جس وقت نماز کے لیے تم اذان پڑھو تو اونچی آواز سے اذان پڑھو۔ اس سے تھوڑا سا ماحول بھی اس وقت کا سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں فرما رہے کہ جب نماز پڑھنے لگو تو اذان پڑھا کرو، کیونکہ اذان تو ہر بندہ پڑھتا ہی تھا۔ یہ فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے اذان پڑھنے لگو تو اونچی آواز سے اذان پڑھا کرو، اس وقت شرم جھجک یہ چیز محسوس نہ کیا کرو، اس لیے کہ جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے اس آواز کو سننے والے انسان، جنات، فرشتے، ہر مخلوق، بلکہ
بے جان چیزیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا شعور عطا فرمایا ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری قیامت والے دن تمہارے لیے گواہ بن جائیں گی، اس بات پر گواہی دیں گی. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر کے فرمایا کہ یہ بات میں نے اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. اور گواہی، اتنے سارے گواہ انسان کو اتنے سے عمل پر مل جانا یہ معمولی بات نہیں ہے. قیامت کے معاملات میں اللہ کے ہاں گواہیوں کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بسا اوقات دنیا میں ایک بندہ وفات پا جاتا ہے، اللہ کے علم کے مطابق وہ بندہ اچھا نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے، لیکن عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی تھا. اس لیے ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے اس کی برائیاں نہ بیان کیا کرو، بلکہ اس کی اچھائیاں بیان کیا کرو، اس کو اچھا کہا کرو. اس کو اچھا کہنے سے اس کو فائدہ پہنچ جائے گا، برا کہنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، تو اچھا کہنا چاہیے. تو جب اللہ تعالیٰ کا علم، یہ ظاہر ہے کہ صحیح علم ہے، ہماری گواہی غلط ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے علم کو نظر انداز کر دیا، اس کو چھوڑ دیا ہے، اور اپنے بندوں کی گواہیوں کو قبول کر لیا ہے اور اس کے اچھا ہونے کا فیصلہ کر دیا. یعنی گواہیاں آخرت کے اعتبار سے اتنی اہم ہیں. تو اس وقت پتہ چلے گا کہ بلند آواز سے اذان پڑھ کے ہم نے کتنے گواہ جمع کر لیے، اور آخرت میں کتنا فائدہ ہوگا جب اتنی ساری مخلوقات کہیں گی کہ اللہ یہ تو جنگلوں میں بھی آپ کا نام اونچی آواز سے لیا کرتا تھا، ہم نے خود سنا ہے. تو اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ اذان پڑھنے کی فضیلت اس طرح سے حاصل کر سکتا ہے انسان، اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور سننے کی فضیلت تو ظاہر ہے کہ ہر بندہ ہی حاصل کر سکتا ہے. تو جب اذان کی آواز ہم سنیں تو جو اذان صاف سنائی دے رہی ہے، قریب ترین ہے، تو اس کو خاموشی سے سن لیا جائے اور اس کا جواب دیا جائے. اور جواب کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہتا ہے وہی الفاظ دہرائے جائیں. اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے. اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقتا و بررتا، صدقتا و بررتا، کہ آپ نے سچ کہا ہے اور آپ کا ذمہ بری ہو گیا ہے. اب آگے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اٹھ کر نماز کے لیے جائیں. تو یہ جواب دینا چاہیے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، مسلم شریف میں ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مؤذن اذان پڑھے اور تم اس کے ساتھ ساتھ ان کلمات کو دہراؤ اور پھر بعد میں درود شریف پڑھو، اس لیے کہ جو بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں. اور اس کے بعد پھر دعائے وسیلہ پڑھے. وسیلے کے بارے میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صرف کسی ایک بندے کو عطا کریں گے، اور مجھے امید یہ ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا کہ وہ اللہ مجھے عطا فرمائیں گے. تو اس لیے ہمیں حکم دیا کہ تم اس دعا کو پڑھا کرو جو اذان کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی تم میں سے ایسا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اب دن میں 5 مرتبہ ہم اس عمل سے گزرتے ہیں. 5 مرتبہ ایک تو خاموشی سے اذان سن لی، دوسرا وہ کلمات اپنی زبان سے دہرانے کی توفیق ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج دیا، اس کے نتیجے میں 10 رحمتیں نازل ہو گئیں، اور دعا پڑھ دی. وہ مقام جو اللہ نے آپ کو دینا ہی ہے اس کی دعا کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو گیا، اور قیامت والے دن شفاعت نصیب ہو گئی. عمل آسان ہے، کوئی بھی مشقت نہیں ہے. اور پھر دین کے ایک اہم ترین عمل کا ہم نے احترام کیا ہے، اس کے اپنی جگہ فوائد ہیں. وہ انشاءاللہ میں ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کروں گا. تو کئی سارے فوائد ہم لوگ سمیٹ سکتے ہیں اور دن میں 5 مرتبہ سمیٹ سکتے ہیں.
لیکن محض غفلت سے ہم اپنا کتنا نقصان کرتے چلے جا رہے ہیں، کتنا نقصان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور بخاری شریف میں یہ روایت مختصر ہے، اس میں یہ ہے کہ صرف دعائے وسیلہ کے بارے میں کہ جس نے بھی دعائے وسیلہ بعد میں پڑھی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور اسی طرح کچھ کلمات اور بھی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ یہ کلمات اگر پڑھے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اذان کے بعد مختصر لفظ ہیں، چند سیکنڈ میں انسان پڑھ لیتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو دن میں 5 مرتبہ گویا کہ ہم گناہوں کے اعتبار سے غسل کر لیتے ہیں اور ہمارے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، تو کتنا فائدہ اس سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور قیامت والے دن خوشی اس وقت ہوگی جب انسان نامہ اعمال میں گناہوں کی کمی کو دیکھے گا۔ نیکیوں کی زیادتی یہ بھی تسلی کا سامان نہیں بنے گی، گناہوں کی کمی یہ تسلی کا سامان بنے گی۔ ظاہر ہے کہ دوسرے پلڑے میں مال ہی کوئی نہیں ہے تو اس لیے نیکیوں والے پلڑے کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ایک واقعہ جو اذان کے احترام پر چھوٹا سا عرض کرنا تھا، کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک وقت میں ایک بہت بڑا جواریہ تھا، جوا کھیلنے والا۔ تو اتفاق سے جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو جان نہیں نکل رہی تھی، اور اتنی سختی کا عالم تھا کہ گھر والے، محلے والے، دوست احباب سب پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو کر پھر ایک عالم دین سے رجوع کیا گیا، اللہ والے سے رجوع کیا گیا، ان کو بلایا گیا تو انہوں نے آ کے صورتحال دیکھی تو واقعی بڑی پریشان کن صورتحال تھی۔ وہ فرمانے لگے کہ کوئی سوچو، اس کا کوئی نیک عمل، کئی دیر تک سارے سوچتے رہے، کسی کے ذہن میں اس کا کوئی بھی نیک عمل نہیں آیا، یعنی ایسی صورتحال تھی۔ تو کافی سوچ بچار کے بعد پھر اسی کے ساتھیوں میں سے، جوا کھیلنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ ہاں، ایک عمل میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب بھی اذان کی آواز سنتا تھا تو جوا روک دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ کے منادی کی آواز ہے، اذان سن لو، اور جیسے ہی اذان ختم ہوتی پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی مؤذن کو بلاؤ، ان کو بلایا گیا اور ان کو کہا کہ یہاں کھڑے ہو کے بلند آواز سے اذان پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے اذان پڑھی، جیسے ہی اذان پڑھنی شروع کی تو فوراً وہی کلمات جو پہلے دہراتا تھا اس کی زبان پر جاری ہو گئے کہ اللہ کے منادی کی آواز ہے، خاموش ہو جاؤ۔ اور جیسے ہی اذان مکمل ہوئی تو ساتھ ہی اس نے وہ کلمات دہرائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور روح نکل گئی۔ تو حالانکہ ساری زندگی گناہوں میں لت پت ہے، لیکن ایک عمل اسلام کا، اس کا احترام کرتا رہا تو اللہ نے اس کی برکات دنیا میں تو دکھا دی، اور اس مالک سے امید ہے کہ آخرت میں بھی آسانی والا معاملہ کر دیا ہوگا۔ تو اس لیے ایسے اعمال چھوٹے چھوٹے ان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔